آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس وقت ہم شکر گزار ہیں کہ ہم یہ بانٹنے کے قابل ہیں کہ اب ہم GLM کے ذریعے انجیل کو کس طرح پھیلائیں گے اور ہم خداوند کے شاگردوں کے طور پر کس طرح تیاری کریں گے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے دلوں میں ایک حقیقی خواہش ہے کہ ہم سچ میں سمجھیں اور یقین کریں کہ ہم لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے نجات پائے ہیں۔ ہم انجیل کو کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کے نام پر کئی روحوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے اپنے دل کو گرم جوشی سے جلتے ہوئے محسوس کیا ہوگا۔ آج ہم انجیل کو کس طرح سنائیں؟ سب سے پہلے ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان سلامتی کے لوگوں کو تلاش کریں جو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی نجات پائے، لیکن بالآخر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو سلامتی کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلامتی کے شخص کو تلاش کرنا کتنا اہم ہے۔ اب ہم یہ شخص کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس شخص کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں سوچنا ہوگا جو ہمارے قریب ہے۔ ان کے نام یاد کرنے ہوں گے، ایک نوٹ بک تیار کرنی ہوگی اور ان کے نام لکھنے ہوں گے۔ وہ سب اپنے نوٹ بک میں ان ناموں کو درج کرتے ہیں، لیکن اصل میں اہم بات وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا رشتہ ہے۔ ہم اپنے ہر نام کے لیے دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ہم ایک رد عمل پاتے ہیں۔ بعض اوقات جن لوگوں سے ہم ملنا چاہتے ہیں یا جن کے لیے ہم نے دعا کی ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم ان سے ملنے کے مواقع اور تعلقات کے دروازے کھلتے دیکھتے ہیں۔ ہم دعا کی قوت کو سچ میں سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے ملنے کے قابل ہوتے ہیں جو سلامتی کے لیے تیار ہیں۔ پھر جب ہم ان سے ملتے ہیں تو اگلا قدم فوراً ضروری ہوتا ہے، ہم انہیں انجیل کس طرح سنائیں۔ لہٰذا میں نے 12 برکتیں تیار کی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ 12 برکتیں تیار کی ہیں تاکہ ان برکتوں کی خوشخبری 5ویں مالی فراوانی کی برکت، 6ٹھی اچھی ملازمت یا پیشے کی برکت، 7ویں خوشگوار تعلقات کی برکت، 8ویں حکمت کی برکت، 9ویں مستقبل کی امید کی برکت، 10ویں معافی دینے اور پانے کی برکت، 11ویں ابدی زندگی کی برکت، 12ویں روح القدس سے معمور زندگی گزارنے کی برکت۔ جب ہم ان برکتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم نے 12 چیزوں پر بات کی، لیکن ہم نہیں جان سکتے کہ ہر شخص دراصل کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں ان سے کہیں کہ 12 میں سے صرف 2 برکتیں چنیں۔ کچھ لوگ سب برکتیں چاہتے ہیں، لیکن برائے مہربانی صرف 2 چنیں۔ 2 چننے کا مطلب ہے کہ آپ نے برکتوں کے ذریعے بات چیت کی۔ مثلاً کوئی کہتا ہے میں صحت کی برکت چاہتا ہوں، پھر آپ اس صحت کی برکت کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو کیوں صحت کے مسائل تھے؟ کیا مسائل تھے؟ ان سوچوں، پس منظر اور حالات کے ساتھ اب ہم ایک گہری دلی شراکت کرتے ہیں۔ پھر مثلاً کوئی کہتا ہے میں معافی کی برکت چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا شخص تھا جس سے آپ نفرت کرتے تھے؟ کیا کوئی زخم تھا؟ اس گفتگو کے ذریعے آپ معافی کی برکت بانٹتے ہیں۔ پھر آپ اس شخص کے دل، پس منظر اور زندگی کی تمام باتیں بانٹتے ہیں۔ آخر میں یہ ایک ایسی دوستی بن جاتی ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے دل کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں جب ہمارے دل کھل جاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہے کہ اب ہم انہیں سچی آخری برکت کی طرف لے جائیں، یعنی یسوع مسیح سے ملاقات۔ جب آپ یسوع مسیح سے ملتے ہیں تو آپ وہ حقیقی برکت حاصل کرتے ہیں جو خدا دیتا ہے، جو انسان کے لیے سب سے بڑی برکت ہے۔ اسی مرحلے پر ہم یسوع مسیح کو کیسے متعارف کرائیں؟ پھر ہم یہاں یہ سچ دریافت کرتے ہیں کہ جب یسوع نے شاگردوں کو انجیل سنانے بھیجا تو اس نے انہیں 2-2 کے جوڑوں میں بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایک ٹیم بن سکیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کی انجیل سناتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں
تو یہی ہمیں ایک ٹیم بناتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انجیل پھیلانے میں کتنی بڑی خوشی ہے۔ جب کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اس خوشی کی کوئی حد نہیں۔ اسی لمحے سے دو افراد ایک ٹیم بن سکتے ہیں۔ ہم ایک ٹیم بن سکتے ہیں جو کسی کو بھی انجیل سنا سکے۔ اگر آپ انجیل لوکا باب 10 آیت 1 سے 2 دیکھیں، بعد ازاں خداوند نے اور 70 آدمی مقرر کیے اور انہیں 2 کر کے اس سے پہلے ہر شہر اور جگہ بھیجا جہاں وہ خود جانے والا تھا۔ اس نے ان سے کہا، فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ اپنے کھیت میں مزدور بھیجے۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمیں 2 کر کے بھیجی گئیں۔ اسی لمحے سے 2 لوگ ایک واقعی قیمتی ٹیم بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اس شاگردی کی تربیت کے ذریعے جو ہمیں سکھانے اور سیکھنے کا موقع دیتی ہے، ہم اب شاگردوں کے طور پر ایک پختہ مقام کی طرف بڑھنے کا موقع پاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز اور قیمتی لمحہ ہے۔ میں آئندہ کے لیے پرامید